السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور جس ٹاپک پہ آج میں نے بات کرنی ہے وہ انفارمیٹیو ہونے کی ساتھ ساتھ انتہائی ایموشنل بھی ہے، کیونکہ اس میں ہم پاکستانی اور خاص طور پہ پوری امت مسلمہ کے جذبات اور سینٹیمنٹس جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں۔ ہر مسلمان خدا سے اپنی اطاعت اور رسول خدا سے اپنی محبت کا اظہار اور ان جذبات کا برملا اظہار بڑھ چڑھ کر کرتا ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے ہمارے لیے اس کے گھر کے دروازے کھل جائیں اور دربار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حاضری بھی ممکن ہو جائے اور ساتھ میں وہاں پہ کوئی نوکری مل جائے، تو اس سے بڑی سعادت و خوش نصیبی کیا ہوگی کہ آپ جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے وہیں سے آپ روضہ رسول کی دیدار کے لیے چلے جائیں اگر آپ وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سعودی عربیہ پاکستانیوں کا دوسرا گھر کیسے ہے اور کتنے پاکستانی اس وقت سعودی عربیہ میں ہیں، سعودی عربیہ میں کیسے پاکستانیوں کے لیے جابز کے مواقع ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ 2023 کے ایک اندازے کے مطابق سعودی عربیہ میں تقریباً 25 لاکھ کے قریب پاکستانی رہتے ہیں اور وہاں نوکری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ وہاں سے ہمارے مذہبی جذبات بھی جڑے ہوئے ہیں، اسی لاکھوں کی تعداد میں ہر سال لوگ سعودی عربیہ حج اور عمرہ کے لیے بھی جاتے ہیں۔ تو اب سعودی عربیہ نے پاکستانیوں کے لیے 20,000 نوکریوں کا اعلان کیا، اور یہ تو شروعات ہے، کئی ہزار نوکریوں کا سیلاب ابھی آنا ہے۔ یہ نوکریاں کن سیکٹرز میں اور ان نوکریوں کے لیے کن میگا کمپنیز نے آفر کی ہے، یہ پروگرام کس طرح پایا تکمیل تک پہنچے گا، اور کیا سعودی ولی عہد کے ویژن 2030 کے قریب یہ ایک پیش قدمی ہے، یہ اور بہت کچھ آج کے ویلاگ میں نے آپ کو بتانا ہے۔ اگر آپ میں صلاحیت ہے، لگن ہے، خود اعتمادی ہے تو یقین کریں یہ آفر آپ کے لیے ہے۔ ابھی تو صرف 20,000 نوکریوں کا اعلان ہوا ہے، مستقبل قریب میں ایسی ہزاروں نوکریاں انشاءاللہ پاکستانیوں کی راہ تکری ہوں گی، اور ان نوکریوں کی وجہ سے اگر آپ کو خانہ کعبہ کے طواف کرنے کا موقع مل جائے، دربار رسول تک رسائی مل جائے، تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس سے بڑا منافع بخش سودا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا نا۔ تو سعودیہ کی 5 بڑی کمپنی سے ابتدائی طور پہ 15-20 ہزار نوکریوں کا اعلان کیا۔ ان کمپنیز میں نسما پارٹنر ہے، الرشید گروپ ہے، مہارا ہیومن ریسورس ہے، البوانی ہے، الفنر ہے۔ ان تمام کمپنیز کا شمار سعودی عربیہ کی بڑی میگا کمپنیز میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کا تعلق کنسٹرکشن فیلڈ سے ہے یا پھر آپ گاڑی اچھی چلاتے ہیں، آپ کو پاکستان میں ٹرانسپورٹ اور دوسری چیزوں کے لیے ڈرائیونگ کا تجربہ ہے، اور اس کے ساتھ اگر آپ سروے کا کام جانتے ہیں، پلمبر کا کام کر سکتے ہیں، الیکٹریشن ہے، کانکریٹ پمپ آپریٹر ہیں یا لیب ٹیکنیشین ہے، اس طرح کی بے شمار کیٹیگریز ہیں، تو اگر آپ ان میں سے کوئی ہیں تو سعودی عربیہ آپ کو خوش آمدید کہے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے اگر اچھے یونیورسٹی اور کالج سے تعلیم حاصل کی اور آپ کا تعلق ہیلتھ کے شعبے سے، یعنی آپ ڈاکٹر ہیں یا نرس ہیں یا پھر اسپتال کی مشین آپریٹرز ہیں یا پھر لیب ٹیکنیشین ہیں، لیب اسسٹنٹ ہیں، غرض آپ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، تو جو بھی ہنر جانتے ہیں آپ، سعودی عربیہ فوراً آپ کو ویزا دینے کا تیار ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا تعلق فائنانس کی فیلڈ سے، آپ ڈگری ہولڈر ہیں یا کوئی ڈپلوما رکھتے ہیں، آپ اکاؤنٹس کا کام جانتے ہیں، تو پھر آپ کو سعودی عربیہ میں اچھے جاب کے موقع ملیں گے۔ اس طرح اگر آپ کا تعلق انجینئرنگ کے شعبے سے، آپ الیکٹریکل انجینئر ہیں یا سول انجینئر ہیں، میکینیکل انجینئر ہیں، الیکٹرانکس کے انجینئر، کسی بھی آپ طرح کے انجینئر ہیں تو سعودی عربیہ میں آپ کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ آئی ٹی کے ماہر ہیں، پاکستان سے باہر کام کرنا چاہتے ہیں، آپ سعودی ویزا کے لیے اپلائی کریں، آپ کو فوراً مل جائے گا۔ عموماً جمعرات کو کام سے چھٹی کے بعد بہت سے لوگ یا تو عمرے کے لیے مکے کا سفر کرتے ہیں یا پھر روضہ رسول پہ حاضری دینے کے لیے مدینے کا رخ کرتے ہیں، اور پھر جمعے کو واپس اپنے کیمپس میں آ جاتے ہیں تاکہ ہفتے کو دوبارہ کام شروع کر سکیں۔ تو پاکستان کے ہنر مند، محنت کش، ان کے لیے روزگار کے مواقع پیش کرنے کے لیے سعودی حکومت جو ہے وہ پرعزم ہے، اور یہ شراکت داری نہ صرف دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط اقتصادی تعاون کی نشاندہی کرتی ہے بلکہ پیشہ ورانہ ترقی اور مہارت کی نئی راہیں بھی کھولتی ہے۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار امیگریشن کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستانی تارکین وطن میں بہت سارے ہنرمند مزدور ہیں، جیسے کہ ویلڈرز ہیں، پلمبرز ہیں، کارپینٹرز ہیں، دوسرے ممالک میں کام کرنے کے لیے زیادہ جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں اس طرح کی نوکریوں کے لیے زیادہ مواقع نہیں ہیں، اگر ہوتے ہیں تو یہاں بہت زیادہ تنخواہ نہیں ہے، اسی مجبوری میں مزدور طبقے کو بیرون ملک جانا پڑتا ہے۔ اب جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہ چاہے امریکہ میں ہو، یورپ یا مشرقی ایشیا میں، ان میں تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی اور کام کرنے والے لوگوں کی گھٹتی ہوئی تعداد ان ممالک کو مجبور کرتی ہے کہ وہ ہنرمند محنت کشوں کے لیے پاکستان، بنگلہ دیش، چائنا، انڈیا، میکسیکو، رشیا، ویتنام یہ جیسے بڑے مزدور برآمد کرنے والے ممالک سے رابطہ کریں۔ تو پاکستان جو ہے مزدور برآمد کرنے والے ممالک میں واحد بڑا ملک ہے جہاں پہ کام کرنے والوں کی عمر کی آبادی اب بھی شرح پیدائش سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔
اور ورلڈ اکنامک فورم نے کہا ہے کہ 2030 کی ٹاپ 10 کنفرم مارکیٹس میں پاکستان کو نمایاں مقام ہے۔ ہر سال تقریباً 20 لاکھ پاکستانی افرادی قوت میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس وقت دنیا میں 9 ملین سے زیادہ اوورسیز پاکستانیز ہیں، جن میں تقریباً 2.6 ملین جو ہیں وہ سعودی عربیہ میں ہیں۔ اور باہر کام کرنے والوں کا پاکستان کو سب سے زیادہ فائدہ بیرون ملک سے پاکستان بھیجے جانے والے ریمیٹنس میں obviously ڈالر کی صورت میں ہے۔ پچھلے سال صرف 27 بلین ڈالر سے زیادہ کی ریمیٹنس پاکستان میں آئی، جس میں صرف سعودی عربیہ سے 7.75 بلین ڈالر آئے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سعودی عربیہ میں پاکستان کا ایک بڑا طبقہ کام کرنے کی نیت سے جاتا ہے۔ وہاں سے ریمیٹنسز کا آنا بیمار معیشت کے لیے خوشگوار تبدیلی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں جب پاکستان ڈیفالٹ کے نیچ پہ پہنچ چکا تھا، جب پاکستان میں کوئی کاروبار نہیں چل رہا تھا، پاکستان میں تاریخی مہنگائی تھی، پاکستان میں 50 سالہ مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹ چکا تھا، بینکس نے ایل سیز بند کر دی تھیں، ہزاروں ٹرک بارڈرز پہ خراب ہو رہے تھے کیونکہ ہمارے پاس ڈالر ہی نہیں تھے دینے کے لیے، امپورٹس رک گئی تھیں، ایکسپورٹس نہ ہونے کے برابر تھیں، یعنی اوورسیز پاکستانیوں سے آنے والے ڈالر تھے جو پاکستانی معیشت کو آکسیجن دے رہے تھے۔ سعودی عربیہ سے آنے والی نوکریوں کو اب پاکستان اوورسیز کارپوریشن یعنی اس تمام پروسیس کو دیکھے گا، اور اس نے اپنی ویب سائٹ پہ ان کی تفصیلات بھی جاری کر دی ہیں۔ تو سعودی عربیہ کو علاقائی اور درمیانی طاقت سمجھا جاتا ہے۔ یہ مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی اور دنیا کی 18ویں بڑی معیشت ہے۔ سعودی عربیہ جس تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے، اس کے نتیجے میں آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن نے انکشاف کیا ہے کہ 2024 میں مملکت کی جی ڈی پی پیداوار میں 3.9% اضافہ متوقع ہے۔ جہاں پوری دنیا بھی مہنگائی کی لپیٹ میں ہے اور ابھی تک کرونا کے اثرات سے نکل نہیں پائی، وہیں سعودی عربیہ ان چند ممالک میں ہے جن کی اقتصادی ترقی 2024 میں 3% زیادہ ہو۔ سعودی عربیہ اب تیل پر اپنی معیشت کا انحصار کم کرنے کے لیے اپنے ویژن 2030 پر خربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے، اور شہزادہ محمد بن سلمان نے 2017 میں اس ویژن کا اعلان کیا تھا، جس کے تحت ایک جدید شہر آباد کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ چھوٹے چھوٹے اقدامات جو ہیں سعودی عربیہ کے ولی عہد محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کے پیش نظر ہوئے۔ تو غیر ملکی سرمایہ کاری کو آگے بڑھانے اور معیشت کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ان منصوبوں کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت، اور سعودی حکومت کو تو توقع ہے کہ اس دہائی کے آخر تک ان منصوبوں کی تکمیل کے لیے سرمایہ کاری اور حکومتی اخراجات کی مد میں 700 بلین ڈالر خرچ کیے جائیں گے۔ تو اس سارے منصوبے میں ایئرپورٹ شامل ہے۔ صرف اس ایک ایئرپورٹ سے سعودی عربیہ میں 1.5 لاکھ کے قریب نئی نوکریاں کریٹ ہوں گی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سارے منصوبے سے کتنے لاکھ نوکریاں جنریٹ ہوں گی۔ پاکستانی حکام کو بھی چاہیے کہ اپنی مین پاور کو زیادہ سے زیادہ باہر بھیجنے کے لیے اور زر مبادلہ کمانے کے لیے ترجیحات پہ کام کریں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہم لوگ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ فرض کریں ڈرائیور ہیں، آپ یہاں سے گاڑی چلا کے جاتے ہیں، آپ کو گاڑی چلانا آتی ہے، لیکن وہاں پہ لیفٹ ہینڈ گاڑی ہے، تو یہ بڑی چھوٹی سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو شاید نوکری میں انکار ہو جائے۔ تو اگر آپ کوئی سرٹیفکیشن وغیرہ لے لیں کہ جناب لیفٹ ہینڈ گاڑی بھی آپ نے چلائی ہے یا آپ کو چلانی آتی ہے یا آپ کو وہ رولز کا پتہ ہے، تو وہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ ان کی وجہ سے آپ اپنی نوکری وہاں پہ یقینی بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عزت کی روزگار دے، اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، خوشیاں دے، آمین۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔